آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل، نون لیگ نے میدان مار لیا۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق میرپور ڈویژن کی 13 میں سے 9 سیٹوں پر مسلم لیگ نون کامیاب، پیپلز پارٹی 4 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے مطابق نکیال میں قتل کے واقعے میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ آزاد کشمیر انتخابات پرامن قرار دے دیے۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے آزاد کشمیر میں الیکشن کا پرامن انعقاد عوام کی کامیابی قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے آزاد کشمیر الیکشن شفاف انتخابی عمل قرار دے دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام میں کہا کہ نون لیگ نے ہمیشہ کشمیر کو اپنی ترجیحات میں رکھا، کشمیر میں شیر دہاڑے گا۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے آزاد کشمیر میں انتخابی عمل کا پہلا مرحلہ پرامن اور شفاف قرار دے دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا، پولنگ پرامن ماحول میں منعقد ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں متاثرہ پولنگ اسٹیشنز پر فوج کی نگرانی میں دوبارہ الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ متعدد پولنگ اسٹیشنوں سے پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹس کو زبردستی باہر نکالا گیا۔ مسلح افراد کے ذریعے انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے اور جعلی ووٹنگ کی شکایات بھی انتہائی سنگین ہیں۔ پیارے بھائی ٹھنڈا پانی پئیں اور سر پر بھی ٹھنڈا پانی ڈالیں۔ صبح ہو گئی، الیکشن ہو گیا، کشمیر کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل میمن کے بیان پر رد عمل۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے پر بڑی فوجی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر نے ایران کے ساتھ بات چیت جاری رہنے کا دعویٰ کیا ہے۔ واضح کیا کہ ایران بحری ناکہ بندی ختم کرنے کی منتیں کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، اسے شکست دینا پڑتی ہے۔ ایران نے ثالثوں کے ذریعے کیے جانے والے مذاکرات میں امریکی تجاویز مسترد کر دیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کے مطابق بات چیت اسلام آباد میں شروع ہوئی تھی۔ امریکہ نے بیجا مطالبات کیے جس پر ایرانی وفد نے منصوبہ واضح طور پر مسترد کر دیا۔ سعودی عرب کا مشرقی صوبے اور ریاض میں تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کا کہنا ہے کہ دفاعی نظام نے حملہ آور ڈرون طیاروں کو فضا میں تباہ کر دیا۔ دہشت گردانہ حملے عراقی سرزمین سے کیے گئے۔ ڈرون حملوں میں ایران کی حمایت یافتہ دہشت گرد ملیشیا ملوث ہے۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 8% تک کمی، قیمتیں ایک ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ برطانوی برانڈ خام تیل $87 فی بیرل کی سطح پر آ گیا۔ امریکی خام تیل کی قیمت $82 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا۔ ₹1 سستا ہونے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت $334.18 فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں $3.37 فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت $386.83 فی لیٹر تک پہنچ گئی۔ کویت کے وزیر خارجہ 2 روزہ سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے باضابطہ مذاکرات کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کویتی وزیر خارجہ کی پاکستان کی قیادت سے ملاقاتوں کا بھی امکان ہے۔ این ڈی ایم اے نے رواں مانسون میں غیر معمولی بارشوں سے خبردار کر دیا۔ ملک کے شمالی اور مشرقی علاقے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی پیشگی تیاریاں کر لیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ حکام کے وفاقی وزراء کو پیشگی اقدامات پر بریفنگ۔ شیخوپورہ کی تحصیل فیروز والا میں ناکا بھیٹکا بند ٹوٹنے سے پانی آبادی میں داخل ہو گیا۔ علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ دریائے ستلج میں ہیڈ میلسی سیفن کے مقام پر سیلاب کے خدشات، دریا کے قریبی علاقوں کو خطرات لاحق ہو گئے۔
کراچی کے شہریوں کے لیے خوشخبری، محکمہ موسمیات نے بارش کی پیشگوئی کر دی۔ شہر قائد میں 31 جولائی کی شدید 2 اگست کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ چند مقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں اور دھمکیاں دینے کا کیس، پولیس نے ثاقب چدھڑ کو تفتیش میں قصوروار قرار دے دیا۔ لاہور کی سیشن کورٹ نے لیگی ایم پی اے ثاقب چدھڑ اور ان کی اہلیہ سمیرہ کی عبوری ضمانت میں 3 ستمبر تک توسیع کر دی۔ لیا میں گھر کے باہر کھیلتے ہوئے 2 بچیاں گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گئیں۔ مرنے والی لڑکیوں کی عمریں 7 اور 8 سال ہیں۔ دیپال پور کے علاقے نظام دین میں غیرت کے نام پر 4 بچوں کی ماں کا قتل، شوہر تیز دھار آلے کے وار سے بیوی کو قتل کر کے فرار ہو گیا۔ واقعے کی تحقیقات اور ملزم کی تلاش شروع کر دی گئی۔ لاہور کے علاقے ٹاؤن شپ میں کم عمر بچی کو ہراساں کرنے کا واقعہ، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ پہلے ٹیسٹ میچ میں ویسٹ انڈیز کو دوسری اننگز میں مشکلات کا سامنا، 129 رنز پر 7 وکٹیں گر گئیں۔ اور جاپان اور چین میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 7.1 ریکارڈ، سونامی کی جاری وارننگ واپس لے لی گئی۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل، نون لیگ نے میدان مار لیا۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق میرپور ڈویژن کی 13 میں سے 9 سیٹوں پر مسلم لیگ نون کامیاب، پیپلز پارٹی 4 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کے مطابق نکیال میں قتل کے واقعے میں 6 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ آزاد کشمیر انتخابات پرامن قرار دے دیے، وفاقی وزیر امیر مقام نے آزاد کشمیر میں الیکشن کا پرامن انعقاد عوام کی کامیابی قرار دے دیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر نے آزاد کشمیر الیکشن شفاف انتخابی عمل قرار دے دیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پیغام میں کہا کہ نون لیگ نے ہمیشہ کشمیر کو اپنی ترجیحات میں رکھا، کشمیر میں شیر دہاڑے گا۔ چیف الیکشن کمشنر آزاد جموں کشمیر جسٹس ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ مغل نے آزاد کشمیر میں انتخابی عمل کا پہلا مرحلہ پرامن اور شفاف قرار دے دیا۔ چیف الیکشن کمشنر کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں بھرپور حصہ لیا، پولنگ پرامن ماحول میں منعقد ہوئی۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں متاثرہ پولنگ اسٹیشنز پر فوج کی نگرانی میں دوبارہ الیکشن کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ متعدد پولنگ اسٹیشنوں سے پیپلز پارٹی کے پولنگ ایجنٹس کو زبردستی باہر نکالا گیا۔ مسلح افراد کے ذریعے انتخابی عمل پر اثر انداز ہونے اور جعلی ووٹنگ کی شکایات بھی انتہائی سنگین ہیں۔ پیارے بھائی ٹھنڈا پانی پئیں اور سر پر بھی ٹھنڈا پانی ڈالیں، صبح ہو گئی، الیکشن ہو گیا، کشمیر کے عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شرجیل میمن کے بیان پر رد عمل۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ مذاکرات ناکام ہونے پر بڑی فوجی کارروائی کی دھمکی دے دی۔ امریکی صدر نے ایران کے ساتھ بات چیت جاری رہنے کا دعویٰ کیا ہے، واضح کیا کہ ایران بحری ناکہ بندی ختم کرنے کی منتیں کر رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ ایران کو خریدا نہیں جا سکتا، اسے شکست دینا پڑتی ہے۔ ایران نے ثالثوں کے ذریعے کیے جانے والے مذاکرات میں امریکی تجاویز مسترد کر دیں۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کے مطابق بات چیت اسلام آباد میں شروع ہوئی تھی۔ امریکہ نے بیجا مطالبات کیے جس پر ایرانی وفد نے منصوبہ واضح طور پر مسترد کر دیا۔ سعودی عرب کا مشرقی صوبے اور ریاض میں تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنانے کا دعویٰ۔ سعودی وزارت دفاع کے ترجمان میجر جنرل ترکی المالکی کا کہنا ہے کہ دفاعی نظام نے حملہ آور ڈرون طیاروں کو فضا میں تباہ کر دیا۔ دہشت گردانہ حملے عراقی سرزمین سے کیے گئے، ڈرون حملوں میں ایران کی حمایت یافتہ دہشت گرد ملیشیا ملوث ہیں۔
عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 8% تک کمی، قیمتیں ایک ہفتے کی کم ترین سطح پر آ گئیں۔ برطانوی برینڈ خام تیل $87 فی بیرل کی سطح پر آ گیا، امریکی خام تیل کی قیمت $82 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا، ₹1 سستا ہونے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت ₹334.18 فی لیٹر ہو گئی۔ ڈیزل کی قیمت میں ₹3.37 فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت ₹386.83 فی لیٹر تک پہنچ گئی۔ کویت کے وزیر خارجہ 2 روزہ سرکاری دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے باضابطہ مذاکرات کریں گے۔ دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق کویتی وزیر خارجہ کی پاکستان کی قیادت سے ملاقاتوں کا بھی امکان ہے۔ این ڈی ایم اے نے رواں مانسون میں غیر معمولی بارشوں سے خبردار کر دیا۔ ملک کے شمالی اور مشرقی علاقے زیادہ متاثر ہونے کا خدشہ، ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی پیشگی تیاریاں کر لیں۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ حکام کے وفاقی وزراء کو پیشگی اقدامات پر بریفنگ۔ شیخوپورہ کی تحصیل فیروزوالہ میں ناکا بھیٹ کا بند ٹوٹنے سے پانی آبادی میں داخل ہو گیا، علاقہ مکین نقل مکانی پر مجبور ہو گئے۔ دریائے ستلج میں ہیڈ میلسی سیفن کے مقام پر سیلاب کے خدشات، دریا کے قریبی علاقوں کو خطرات لاحق ہو گئے۔ کراچی کے شہریوں کے لیے خوشخبری، محکمہ موسمیات نے بارش کی پیشگوئی کر دی۔ شہر قائد میں 31 جولائی کی 2 اگست کے دوران تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، چند مقامات پر موسلادھار بارش کا بھی امکان ہے۔ اداکارہ مومنہ اقبال کو ہراساں اور دھمکیاں دینے کا کیس، پولیس نے ثاقب چدھڑ کو تفتیش میں قصوروار قرار دے دیا۔ لاہور کی سیشن کورٹ نے لیگی ایم پی اے ثاقب چدھڑ اور ان کی اہلیہ سمیرہ کی عبوری ضمانت میں 3 ستمبر تک توسیع کر دی۔ لیا میں گھر کے باہر کھیلتے ہوئے 2 بچیاں گٹر میں گر کر جاں بحق ہو گئیں۔ مرنے والی لڑکیوں کی عمریں 7 اور 8 سال ہیں۔ دیپال پور کے علاقے نظام دین میں غیرت کے نام پر 4 بچوں کی ماں کا قتل، شوہر تیز دھار آلے کے وار سے بیوی کو قتل کر کے فرار ہو گیا۔ واقعے کی تحقیقات اور ملزم کی تلاش شروع کر دی گئی۔ لاہور کے علاقے ٹاؤن شپ میں کم عمر بچی کو ہراساں کرنے کا واقعہ، سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ پہلے ٹیسٹ میچ میں ویسٹ انڈیز کو دوسری اننگز میں مشکلات کا سامنا، 129 رنز پر 7 وکٹیں گر گئیں۔ اور جاپان اور چین میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر شدت 7.1 ریکارڈ، سونامی کی جاری وارننگ واپس لے لی گئی۔